اور آج وہی کچھ مائنز اینڈ منرل کے تحت بلوچستان کی اور خیبر پختونخوا کی معدنیات کو لوٹنے کے لیے حکومتیں بنائی جاتی ہیں, آئینی ترامیم کی جاتی ہیں, نئے قوانین بنائے جاتے ہیں. اور صرف یہاں پر آپ نے دیکھا بلوچستان اسمبلی سے مائنز اینڈ منرل ایکٹ کی قرارداد بل منظور کر دیا گیا. انسان سے دہشت گردی کے نام سے اداروں کو یہ اختیار دیا گیا کہ 3 مہینے تک جو ہے وہ جبری گمشدہ جو لوگ ہیں ان کو اپنی تحویل میں رکھ سکتے ہیں. ہمارے لوگ تو 3 مہینے تو نہیں رکھے جاتے, 15 سال سے لوگ غائب ہیں. تو ایک اور ترمیم کر دیں کہ یہاں سے اٹھائے گئے نوجوانوں کو تا حیات جب تک کہ یہ ملک قائم و دائم ہے تب تک جو ہے ان کو اپنے ماں بہنوں اور بھائی اور والدوں سے جو ملنے کی اجازت نہیں دی. یہ قانون بھی آپ بنا, یہی اسمبلیاں جو آپ کی ربڑ اسٹمپ بنی ہوئی ہیں ان کو استعمال کر کے 100 سالہ 3 ماہ کے بجائے 100 سالوں کی ان کی میعاد کر دیں. میری تمام اکابرین سے یہ گزارش ہوگی کہ اب وہ اکابرین ہم میں موجود نہیں, ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ بلوچستان کے نوجوانوں, بلوچستان کی خواتین, بزرگ, بچے, بوڑھے, ان سب کے یہی پولیٹیکل پارٹیاں جو وارث ہو سکتی ہیں. یہ عہد ہمیں کرنا ہوگا قطع نظر کہ اس شخص کا تعلق کس ضلع سے ہے, کس قوم سے ہے, کس قبیلے سے ہے, کس علاقے سے ہے, کس تحصیل سے ہے. کوئی بھی شخص جبرن اغوا کیا جاتا ہے, ہم تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو بغیر سوچے, بغیر دیکھے, بغیر انتظار کیے ہوئے ہمیں جو ہے احتجاج کا جو ہے راستہ اختیار کرنا پڑے گا. ان پولیٹیکل پارٹیوں کو یک آواز ہو کر بلوچستان کے وسائل کو لوٹ مار کرنے کے لیے جو بین الاقوامی کمپنیاں وہ لا رہے ہیں اور یہاں پر بلوچستان کے وسائل کے جو ہے جمعہ بازار لگائے ہوا ہے, ہم تمام ان پولیٹیکل پارٹیوں کو ایک آواز ہو کر, چاہے وہ مقامی سرمایہ دار ہے, چاہے وہ بین الاقوامی سرمایہ دار, چاہے وہ امریکہ کا سرمایہ دار ہے, چاہے وہ چین کا سرمایہ دار ہے, چاہے وہ برطانیہ کا سرمایہ دار ہے, چاہے وہ روس کا سرمایہ دار ہے, ان کے خلاف ہمیں اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے گا اور یہ ثابت کرنا ہوگا ان وسائل کے اور ان نوجوانوں کے اور ان خواتین کے وارث ہم اور آپ. پچھلے اتوار میں آپ نے سنا ہوگا خزار کے ہمارے سردار علی محمد قلندرانی صاحب, اس کے 3 نوجوان بیٹے جو ہیں 2009 میں اغوا کیے گئے. توتک کا نام آپ نے سنا ہوگا جس میں 36 کے قریب لوگوں کو اغوا کیا گیا تھا. کچھ چندوں کی لاش انہوں نے پھینک دی, چند کو انہوں نے رہا دیا. 17 لوگ آج دن تک غائب ہیں. سردار علی محمد کے 3 بیٹے پہلے غائب کیے گئے تھے اور چوتھے بیٹے کو جو ہے اب غائب کر دیے گئے. جب سے ہم نے اسمبلیاں چھوڑی تو میری ان حکمرانوں سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا, لیکن سردار علی محمد کو میں نے کہا کیونکہ آپ پر 3 بیٹوں کا ایک پہلے سے بوجھ ہے, یہ بھی پتا نہیں کہ وہ زندہ ہیں, مار دیے گئے, اگر زندہ ہیں بھی تو کس حالت میں ہوں گے. یہ چوتھا آپ کا بیٹا گیا ہے تو آپ کی خاطر میں وزیر اعظم سے فون پر بات کر سکتا ہوں. تو میں نے فون کیا, پہلے تو بات نہیں ہوئی, پھر انہوں نے کال بیک کی مجھے. تو میں نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ میاں صاحب اگر آپ لوگوں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے بلوچستان سے اپنی جان چھڑانے کی تو بیٹھ کے آئے, ہم ہیں, محمود خان صاحب ہیں, بلوچستان کی دوسری جو قیادت ہے, بیٹھ کے جو کچھ آپ کو چاہیے آپ لے جائیں, جو ہمیں ملتا ہے ہمیں دے دیں, ایک خوش اسلوبی سے بغیر خون خراب یہ مسئلے کو حل کر. وہ کہتے ہیں نہیں مینگل صاحب اس طرح آپ بالکل سوچے ہی نہیں. میں نے بولا دل میں بہت یہ سوچ کر پر میں تو نہیں سوچتا, لیکن آپ لوگوں کا عمل یہ ثابت کر رہا ہے کہ آپ کو بلوچستان میں بسنے والوں سے کوئی محبت نہیں, آپ کو بلوچستان میں رہنے والوں سے کوئی لگاؤ نہیں. آپ کو صرف اگر لگاؤ ہے تو یہاں کے وسائل پر, یہاں کے سمندر پر, یہاں کے ساحل, آپ صرف اس کو لوٹنا چاہتے. آج ایک اور برس بیت گیا ان کے بغیر جس کے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے. وہ ہستیاں, وہ اکابرین جو آج ہم میں موجود نہیں, جن کی قربانیوں کی لازوال داستانیں ہمیں شاید اس ملک کی دانشوروں کی لکھی ہوئی ان تاریخی کتابوں میں نہ ملے, لیکن ان کی جدوجہد, ان کی قید و بند, ان کی قربانیاں بلوچستان کی چٹانوں, بلوچستان کے میدانوں, بلوچستان کے ریگستانوں, بلوچستان کے دریاؤں, بلوچستان کے سمندر, بلوچستان کے شہر اور گاؤں ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ نقش کی گئی ہے. وہ اکابرین سردار عطا اللہ مینگل, میر وقفش بزنجو, نواب اکبر خان بگٹی, خان عبدالغفار خان, خان شہید عبدالصمد خان اچکزئی, میر گل خان نصیر اور بے شمار ایسے اکابرین جن کی بے پناہ قربانیوں اور جد و جہد کے نتیجے میں آج جو رتبہ, جو نام, جو مقام بلوچستان کو ملا ہے وہ تمام کے تمام ان اکابرین کی جد و جہد, کلی کیمپوں میں اذیتیں, پاکستان کے مختلف زندانوں میں جیل اور اذیتیں کاٹنے کے بعد اہل بلوچستان کو وہ نام, وہ مقام ملا ہے. آج وہ تو ہمیں موجود نہیں, انہوں نے اپنی زندگی میں اس دھرتی کو, اپنی قربانی
قربانیوں اور اپنی جدوجہد سے وہ نام اور مقام دے کے گئے، ان کے پیروکار چاہے سردار عطا اللہ مینگل کے پیروکار ہوں، چاہے میر غوث بخش بزنجو کے پیروکار ہوں، چاہے نواب بگٹی، نواب مری، خان عبدالصمد خان اچکزئی، خان عبدالغفار خان کے پیروکار ہوں، ان سے ہمیشہ کی طرح ایک سوال اٹھایا جائے گا کہ وہ وطن، وہ سرزمین جس کے لیے انہوں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے اولادوں کی جان کی پرواہ کی، نواب نوروز خان، اس کے بیٹے، اس کے رشتہ دار جن کو سزائے موت دی گئی، نواب نوروز خان جو 80 برس کی عمر میں تھے، اس کی عمر کے کچھ ہی سال بچے تھے، ان کو بھی عمر قید کی جب سزا دی گئی، وہ کسی نیب کے کرپشن میں نہیں تھی، کسی علاقے میں قتل، غارت گری یا دہشت گردی کے الزام میں نہیں تھی، کسی علاقے، کسی کی زمین پر جبری قبضے کی شکل میں نہیں تھی، وہ آپ کی آنے والی نسل کی اور ہماری آنے والی نسل کی عزت اور آبرو کے لیے قربانی دی گئی۔ آج وہی وطن، وہی بلوچستان، وہی پشتونخوا تو موجود ہے، لیکن ان علاقوں کے حالات آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ آج وہ اکابرین اگر زندہ ہوتے تو کوئی مائی کا لاپ یہ جرت کر سکتا تھا کہ ہماری ماؤں اور بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اٹھا کر ان کو پابند سلاسل کیا جاتا۔ آج ان اکابرین میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہوتا تو ہمارے نوجوانوں کی مسدہ لاشیں بے دردی سے بے گور و کفن سڑکوں پر اور میدانوں پر پھینکی جاتی۔ آج بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں وہی کیا جا رہا ہے جو 1970 میں اس وقت کے مشرقی پاکستان اور آج کے بنگلہ دیش میں کیا گیا۔ اس وقت مجیب الرحمان جب الیکشن ہوئے تھے 1970 کے، مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے 162 سے 160 نشستیں جو ہے مشرقی پاکستان سے جیتی تھی۔ صرف 2 نشستیں جو پاکستان کے حمایتی تھے یا جو پرو اسٹیبلشمنٹ تھے ان کو ملی۔ 162 میں سے 160 نشستیں جو عوامی لیگ جیتی۔ مغربی پاکستان میں جو بھٹو کی جو پیپلز پارٹی اس نے 138 میں سے صرف 81 نشستیں جیتی، لیکن پھر بھی اقتدار جو ہے عوامی لیگ کو نہیں دیا۔ عوامی لیگ کے 78 ممبران کو جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کے 78 ممبران کو مفرور قرار دے کر ان کی نشستیں خالی کر دی گئی، اور وہی نشستیں بندر بانٹ کی گئی پاکستان کی وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے کاسا لیس تھی ان میں تقسیم کر دی گئی۔ 2024 کے الیکشن میں وہی کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، آپ کے ساتھ ہوا، ہمارے کے ساتھ۔ کوئی شخص اسی طرح بندر بانٹے سیٹیں کی گئی جس طرح کے مشرقی پاکستان میں کی گئی۔ کوئی بیچارہ سویا ہوا تھا، اس کو نیند سے اٹھایا کہ اٹھو اٹھو تم سیٹ جیت گئے، اور محمود خان کو گرا کے اس کو سیٹ دی۔ وہ بیچارہ سمجھا کہ میں ابھی تک خواب دیکھ رہا ہوں، اس کو اٹھایا کہ خواب نہیں ہے، حقیقت ہے، بھائی لوگوں نے جو آپ کو سیٹ دے دی۔ ایک بچہ بیچارہ اسی شاید سریاب کے فال گراؤنڈ میں جو ہے فٹ بال کھیل رہا، چڈی میں گھوم رہا تھا، اس کو ہاتھ سے پکڑ کے لے گئے، چلو تمہیں بھی ایک سیٹ دے دی۔ ایک ہمارے ملا تھے، وہ بیچارے سجدے میں تھے، اس کو سجدے سے اٹھا کے لے گئے، چلو تم کو بھی ایک سیٹ مل گئی۔ اس وقت بھی جو اقتدار کے گد جو ہوتے ہیں اپنے اقتدار کی خاطر اس ملک کی جو ہے انہوں نے بلی چڑھائی اور مشرقی پاکستان کو بنگال بنا دیا۔ آج پھر وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اپنے اقتدار کی ہوس کا، اور وہی گد ان کی نسلیں آج بھی اس ملک میں اپنے پر اور اپنے پنجے جو ہے جمائے بیٹھی ہے۔ آج وہی گد اپنے اقتدار کی ہوس کے لیے پی ٹی آئی کی سیٹیں لے کر اور بندر بانٹ کر رہے ہیں، ایسے جیسا کہ اندھا جو ہے ریوڑیاں بانٹ۔ اس وقت بنگالیوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے گئے، بنگالیوں کے خون کے چھینٹے صرف اس وقت کی خاکی وردیوں پہ نہیں تھے، اس وقت کی جمہوریت پسند ان سیاسی پارٹیوں پر بھی صاف اور نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ وہ نہیں، لیکن ان کی نسلیں اگر آپ ان کی نزدیک جائیں، آپ کو آج بھی ان کے نزدیک سے جو ہے نا بے گناہ بنگالیوں کی جو ہے خون کی مہک ضرور دکھائی دے گی۔